میری بات کو آپ سمجھیں. کلام 12 بجے سے پہلے شروع کرنا ہے، 12 بجے سے پہلے ختم کرنا ہے یا 12 بجے کے بعد شروع کرنا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب سوئی پہ سوئی چڑھے گی 12 بجیں گے تو پھر ہیپی کرسمس ایک دوسرے کو کہنا ہوگا، اور کلام اگر ہو رہا ہوگا تو پھر کیسے کہیں گے؟ تو میں آپ کو اس خوف سے نکالنا چاہتا ہوں، آپ پہلے ہی کر لیں، ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس کہہ لیں. جب 1 دسمبر آتا ہے تو اس وقت ہی لوگ ایک دوسرے کو کرسمس سیلیبریشنز کے میسج بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ نومبر کے مہینے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو میری طرف سے بھی آپ سب کو ہیپی کرسمس. ہاللیلویا ہاللیلویا. ابھی ہم ایک گیت گا رہے تھے، سہمے سہمے چہرے تھے، ہر سو غم کے پہرے تھے، تیری آمد کی خبر روحوں کو گرمانے لگی، دل کی ہر دھڑکن گیت خوشی کے گانے لگی. کسی کا دل 72 دفعہ دھڑکتا ہے، کسی کا دل 86 دفعہ دھڑکتا ہے، کسی کا دل دھڑکتا ہی نہیں. ان کے لیے تو یسوع مسیح آیا ہے جن کا دل نہیں دھڑکتا. سہمے سہمے چہرے تھے، ہر سو غم کے پہرے تھے، تیری آمد کی خبر روحوں کو گرمانے لگی، دل کی ہر دھڑکن گیت خوشی کے گانے لگی. آئے آج کلام مقدس میں سے، اگر آج کوئی افسردہ ہے، کوئی پریشان ہے، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. کسی کا کرسمس کی شاپنگ اچھی نہیں ہوئی ہوگی، کسی کے گھر میں کچھ اس طرح کا انتظام نہیں ہوا ہوگا کھانے پینے کا، یا کچھ بھی، کسی کے شوز رہ گئے ہوں گے، کسی کے ساکس رہ گئے ہوں گے، کسی کی ٹائی، کسی کا کچھ کوئی نہ کوئی کمی تو ہماری زندگی میں ہوگی جو اب تک ہم محسوس کر رہے ہیں. لیکن آج جو خوشی کی خبر میں آپ کو پہنچانے والا ہوں، اس کے بعد میرا ایمان ہے کہ آپ یہ سب کچھ بھول جائیں گے اور آپ کا دھیان اس خوشخبری کی طرف ہوگا. ہاللیلویا. آئے کلام مقدس میں سے متی رسول کی معرفت بھی کی گئی ہے. جی داؤد صاحب آپ وہاں پہ آ جائیں، کیونکہ آپ نے رہنمائی فرمانی ہے. بائبل لے لیں. میں پورا سال بیمار نہیں ہوا، خدا کی شکر گزاری، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا. آج صبح میں اٹھا تو ٹمپریچر میں تھا اور گلا خراب، چیسٹ. ابھی جو میں بول رہا ہوں یہ ٹریٹمنٹ میں نے کیا سارا دن، اس وجہ سے حالت کافی خراب تھی. لیکن خدا کی شکر گزاری ہے کہ خدا اپنے کام لینے کے لیے تیار کرتا ہے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک. خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل، اس کا پہلا باب 18ویں سے 21ویں آیت. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی غور سے سنیے گا، یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر،
کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آمین. آمین. کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ فرشتے کا پیغام تھا جو مقدس یوسف کو پہنچایا گیا. اگر آپ مقدس یوسف کی زندگی کو دیکھیں اور بائبل مقدس میں اس کے کردار کو دیکھیں تو جس کے پاس بھی پیغام آیا اس نے آگے سے کوئی نہ کوئی آرگو کیا. اگر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں مریم کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے آرگومنٹس کیے، لیکن یوسف ایک ایسا خاموش کریکٹر ہے کہ جب اس کے پاس خوشخبری کا پیغام آیا تو اس نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا اور اس کو منوعن تسلیم کر لیا اور اس حکم کے مطابق جو خدا کی طرف سے فرشتہ کے وسیلے سے اس کو پہنچایا گیا، اس نے سارے معاشرے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے ساتھ ٹکر لے لی اور مریم کو اپنے ہاں لے آیا اور نجات کے اس منصوبے میں جو خدا نے بنایا تھا اس میں شامل ہو گیا. اگر آپ لوگ نجات کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا کس طرح سے نجات دیتا ہے، تو آپ کو خروج کی کتاب میں قوم بنی اسرائیل کی رہائی کی جو کہانی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا یا خود بھی پڑھا ہوگا، لیکن اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں، خروج کی کتاب کا 2 باب ہے اور اس کی 23-25 آیت. میں نے تو پہلے ایک گیت کا مصرع آپ کے سامنے رکھا ہے نا کہ سہمے سہمے چہرے تھے، ہر سو غم کے پہرے تھے. یہاں پہ فرشتے نے مقدس یوسف کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. لوگ نجات حاصل کرنے کے لیے پریشان ہیں، لوگ کوئی راہ ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو ان کے گناہوں سے نجات بخش دے. خدا نے اسرائیل جب مصر میں تھا تو خدا نے ان کا کراہنا سنا، کیونکہ وہ رو پیٹ رہے تھے. آئے ہم تلاوت کرتے ہیں خروج کی کتاب کا 2 باب ہے اور اس کی 23, 24 اور 25 آیت کو ذرا غور سے سنیے گا. مدت کے بعد یہ ہوا کہ خدا نے عہد کیا ہوا تھا، وعدہ کیا ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ کہ میں آپ کو رہائی دوں گا، اور خدا نے ان کو غلامی میں چھوڑ دیا تھا. اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بڑھنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا. اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا. خدا نے ان کا کراہنا سنا
اور خدا نے ان کی رہائی کے لیے بندوبست کرنا شروع کیا۔ جب قوم بنی اسرائیل نے اپنا رونا خدا کے آگے رویا کہ ہم غلامی میں ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہم سے بیگار لیا جاتا ہے اور سخت محنت کرنی پڑتی، اس کے عوض میں ہمیں پورا معاوضہ نہیں ملتا ہے اور ہم یہاں پہ پریشان حال ہیں، تو خدا نے پھر ایک انتظام کیا۔ یاد رکھیے کلام مقدس میں زبور کی کتاب میں زبور 115 اور اس کی 16ویں آیت ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے۔ تو خدا زمین پر جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ بنی آدم کے وسیلے سے کرتا ہے، مطلب انسانوں کے وسیلے سے۔ جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑایا تو اس نے اپنا ایک وسیلہ تیار کیا، اور وہ وسیلہ کون تھا؟ مقدس موسیٰ۔ موسیٰ کے متعلق ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب، اس کا 3 باب ہے، 3 باب 7ویں سے 10ویں آیت پر پڑھیں۔ میں آپ کو وہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے نجات کو سمجھنا ہے تو آپ مصر سے اسرائیل کی غلامی سے جو رہائی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کو تکلیف، خداوند نے موسیٰ سے بات کی۔ آپ موسیٰ کی سٹوری کو جانتے ہیں، خدا نے موسیٰ کو پیدا کیا، اسے بچا کے رکھا، موسیٰ کو کی پرورش ایک شاہی خاندان میں ایک شہزادے کی طرح ہوئی، اور پھر جس راستے پر خدا بنی اسرائیل کو لے جانے والا تھا موسیٰ کو پہلے اس جگہ پہ بھیجا، ان راستوں پہ، ان راہوں پہ، ان بیابانوں میں موسیٰ گیا، اور پھر خدا نے موسیٰ کے ساتھ بات کی۔ 3 باب کی 7ویں سے 10ویں آیت۔ اور خدا نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور بیوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ خدا نے وہ ساری باتیں جو قوم بنی اسرائیل نے خدا کے ساتھ کی تھی، اپنا کرانا خدا کے آگے رکھا تھا، وہ ساری باتیں خدا نے موسیٰ کے ساتھ ریپیٹ کی، اور موسیٰ کو کہا کہ میں نے ان کا کرانا سن لیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو وسیلہ بن اور قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑا کے لے کے آ گیا۔ موسیٰ تیار ہوتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ تمام روئے زمین پر موسیٰ جیسا حلیم شخص یہ گنتی کی کتاب میں ہے، کوئی بھی نہیں تھا جتنا حلیم موسیٰ تھا۔ گنتی 12 باب اس کی 3 آیت۔
लिखा हुआ है, जितना हलीम मूसा था इतना हलीम पूरी जमीन पर कोई शख्स नहीं था। वो खुदा के हुक्मों को मानता था। अब जो हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा है, फरिश्ता आया और उसने आके मुकद्दस यूसुफ के साथ बात की और मुकद्दस यूसुफ को कहा कि तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जिस तरह से खुदा ने बनी इस्राएल को छुड़ाने के लिए उन्हीं की तरह का एक इंसान, उन्हीं की तरह का, उन्हीं में से एक शख्स मूसा को खड़ा किया, इसी तरह खुदा ने यीशु मसीह को मुकद्दसा मरियम से पैदा किया। जिस तरह से हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा। तो उसने, जिस तरह से मैंने पहले बयान किया कि आसमान तो खुदावंद का आसमान है, लेकिन ज़मीन उसने बनी आदम को दी। तो यीशु मसीह बतौर इंसान उनको उनके गुनाहों से, मूसा ने तो रिहाई उनको दिलाई मिस्र की गुलामी से, लेकिन यीशु मसीह ने इस्राएलियों को और फिर पूरी दुनिया को मौत से और गुनाह से निजात दिलाई, जो कोई नहीं दिला सकता था। ये काम मूसा भी नहीं कर सका। मूसा मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर तो लेके आया, लेकिन यीशु मसीह इस्राएल को और फिर पूरी दुनिया को गुनाह और मौत से निजात देने का सबब बना।